پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب چھوٹے بڑوں کو السلام علیکم۔ آج ایک بار پھر پاکستان کی متلاطم سیاسی صورتحال کے حوالے سے ایک اور شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج یعنی سوموار کے روز ٹویٹر پہ کسی نے ایک پوسٹ ڈالی اور وہ بڑی دلچسپ پوسٹ تھی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم آج کے شو کا آغاز اس سے کریں۔ آپ بھی ملاحظہ کیجئے، اس میں سر فہرست ہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب۔ انہوں نے ایک مرتبہ ایک دو تین تقاریر میں یہ کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ، یہ سارا گند تم نے پھیلایا ہے، تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ ان کی بڑی مشہور تقریر تھی جو گوجرانوالہ میں ویڈیو لنک کے ذریعے پارٹی کارکنوں کو دکھائی گئی تھی۔ پھر جناب ایک اور اس کے نیچے آصف علی زرداری صاحب ہیں سابق صدر، اور انہوں نے اسلام آباد میں ایک بڑی ان کی مشہور تقریر تھی، 2009-10 کی بات ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس جنرل کی نوکری 3 سال کی ہو اس کی کیا مجال کہ وہ مجھے یا ہمیں بتائے، ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اور وہ جب اینٹ سے اینٹ بجانے کے بعد کچھ رد عمل وغیرہ آیا تو یہ کئی روز کے لیے سابق صدر پھر دبئی چلے گئے تھے۔ بعد میں معلوم نہیں کہ معافی مانگی یا کیا ہوا، واپس آ گئے تھے۔ اس کے نیچے آپ دیکھیں ہمارے موجودہ وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، اور انہوں نے تو ایک نہیں کئی مرتبہ پارلیمنٹ کے اندر، قومی اسمبلی میں اور اس سے باہر بھی بار بار یہ باتیں کی ہیں کہ اس فوج نے 1948 میں جنگ ہاری، 1965 میں ہاری، 1971 میں، لیکن کسی نے کیا ان سے پوچھا ہے؟ اس کے بعد جناب مریم صفدر صاحب ہیں، آپ کی حرد العزیز نائب صدر ہیں مسلم لیگ کی، انہوں نے بھی ایک نعرہ بڑا زبردست لگایا تھا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی، کچھ ملتا جلتا تھا۔ پھر انہوں نے، آپ کو معلوم ہے، راولپنڈی میں ایک جلسے میں موجودہ سپریم کورٹ کے 3 جسٹسز کی، 3 ججوں کی تصاویر بھی لہرا رہے تھے ان پر الزامات لگانے کے لیے کہ ان کا کردار کوئی بے داغ نہیں ہے، یعنی عملاً ان کو بدنام کرنے کے لیے۔ اب پھر سردار صادق صاحب کا ذکر ہے اسی پوسٹ میں، جنہوں نے اسمبلی میں یہ تقریر کی تھی، قومی اسمبلی میں، اور یہ اس حوالے سے ذکر تقریر تھی جب 2021 فروری میں پاکستان نے بھارتی طیارہ مار گرایا تھا اور ان کا پائلٹ ابھینندن پاکستان کے پاس تھا اور اس کو رہا کرنے کی بات چیت ہو رہی تھی۔ تو اس حوالے سے سردار صادق صاحب نے قومی اسمبلی میں تقریر میں یہ کہا تھا کہ جب جنرل قمر جاوید باجوہ صلاح مشورے کے لیے آئے تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، ماتھے پہ پسینہ تھا۔ اب ایک اور بڑے قریبی ساتھی ہیں مریم صفدر صاحبہ کے، نواز شریف صاحب کے، پرویز رشید صاحب، جن کو مستعفی ہونا پڑا تھا یا اپنے سینیٹرشپ سے ہاتھ دھونے پڑے تھے جب ڈان لیکس کا واقعہ ہوا تھا۔ آپ کو معلوم ہے ڈان لیکس پہ بہت شور ہوا تھا۔ نواز شریف صاحب کے کچھ 1-2 بیانات تھے جو ایک سٹوری میں ڈال دیے گئے تھے، اور اس کے اوپر پھر پوری ملٹری اسٹیبلشمنٹ انتہائی سیخپا ہوئی تھی، اور انہوں نے باقاعدہ معافی نامہ مانگا تھا۔ تو اس کی وجہ سے پھر راؤ تحسین پرنسپل انفارمیشن آفیسر، طارق فاطمی صاحب جو خصوصی معاون تھے، اور پرویز رشید صاحب، ان کو عملاً اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھونے پڑے تھے۔ اور بعد میں یہ پتہ چلا، آپ نے سنا بھی ہوگا، کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے بقول ڈان لیکس کو محض ایک رائی کا پہاڑ بنا دیا گیا، ایک چھوٹی سی بات تھی، اس کا بتنگڑ بنا دیا گیا۔ کیوں؟ کہ اس وقت کے فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف محض ایکسٹینشن چاہتے تھے۔ تو اب یہ پرویز رشید صاحب، دیکھیے ان کا یہ بیان ہے کہ پاکستان کو خراب کریں یہ جنرل اور ٹھیک کرے نواز شریف، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو یہ پوسٹ تھوڑی سی کچھ یادیں اس نے ہماری بھی تازہ کی، اور ابھی تو بلکہ آپ دیکھیے کہ موجودہ قیادت ان سے بھی آگے بڑھ رہی ہے، چاہے پی ڈی ایم کی قیادت ہے یا پنجاب کے وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب ہیں،
وہ تو بلکہ موجودہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے، انہیں راضی رکھنے کے لیے ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، جیسے کہ ان کا بنیادی فریضہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا انہوں نے تحفظ کرنا ہے۔ اب جو اس سے پہلے ہم نے بات کی، جو مختلف تصاویر کے ساتھ آپ نے دیکھ لیا، اس پہ تعجب کی یہ بات نہیں ہے کہ اس وقت فوج کو بدنام کرنے کے حوالے سے غداری، دہشت گردی اور اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے الزامات اور ایک زبردست مہم چل رہی ہے، جس کا سامنا عمران خان کو ہے اور ان کے ساتھیوں کے، اور کوئی 150-55 کے قریب ان کے خلاف مقدمے بھی بن چکے ہیں۔ اس دوران آپ یہ مناظر دیکھیے، یہ گزشتہ 2-3 روز کے دوران یہ اسلام آباد کی اور کچھ دوسرے شہروں کی سڑکوں پہ یہ مناظر دیکھنے میں آئے، اور ان میں آپ دیکھیے کہ 1965 کی جنگ کے ایک ہیرو ایئر کموڈور پائلٹ بھی تھے، اسکواڈرن لیڈر تھے اس وقت، سجاد حیدر صاحب۔ انہوں نے جناب یہ اپنی وردی پہن کے اس کے اوپر PTI کے جھنڈے لگائے ہوئے ہیں، اور عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے 2 روز پہلے یہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ نکل آئے تھے۔ اس طرح آپ نے یہ دوسرے امیجز دیکھے، جو ایک خاتون ہے ان کو لے جایا جا رہا ہے گھسیٹ کے، بڑی شرمناک انداز میں، ان کو پھر گاڑی میں بھی ڈالا گیا، تو وہ معلوم ہوا، انہوں نے خود ہی پھر بتایا، جو قیدیوں کی وین ہے اس سے سر نکال کے، کہ میں بریگیڈیئر حاضر سروس بریگیڈیئر کی بیگم ہوں۔ تو اندازہ لگائیے کہ یہ جو ایک سوچ لوگوں کے ذہنوں میں چلی گئی ہے کہ وہ کیوں یہ ہمارے 2 بڑے گھرانوں کے خلاف ہیں، یا کیوں وہ ایک نئی سوچ اور نئے مائنڈ سیٹ، نیا نظام پاکستان میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب اس تمام صورتحال کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس کے تناظر میں گزشتہ 2 روز کے دوران کوئی 3 اہم پیغامات آئے ہیں۔ ایک پیغام پیر کے روز افغانستان کے وزیر خارجہ امیر متقی نے دیا، شاید ہمارے حکمرانوں کو۔ انہوں نے اسٹریٹجک اسٹڈیز انسٹیٹیوٹ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں۔ ہم جب اقتدار میں آئے تھے معیشت برباد تھی، لیکن ہم نے کرپشن کا خاتمہ کر کے، بہتر نظام قائم کر کے، اپنے مقامی وسائل کی مدد سے $2.5 ارب کے وسائل کی مدد سے اپنا بجٹ خود بنایا ہے، اور ہم اپنی اندرونی پالیسیوں کے حوالے سے کسی کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ 3 دن پہلے واشنگٹن سے ایک پیغام آیا تھا، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، اس کی کوئی نام تو ظاہر نہیں کیا، لیکن بقول ڈان اخبار کے حکام نے یہ کہا کہ پاکستان کو ہم نے $1.1 ارب کی قسط تو دینی ہے، لیکن ہم موجودہ حالات میں یہ قسط اس حکومت کو نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم سے قرضہ لے کے انہوں نے پھر الیکشن میں اپنی جیت کو یقینی بنانے کے لیے پیسے خرچ کر دینے ہیں، یعنی ہم PDM کو الیکشن پہ یہ رقم لگانے کے لیے پاکستان کو قرضہ نہیں دے سکتے۔ تیسرا پیغام تھا بیجنگ سے، جن کے وزیر خارجہ چین گنگ اسلام آباد میں تھے، اور انہوں نے اپنی تقریر میں ایک ایسی بات کہی کہ جس کا چرچا پورے پاکستان میں ہوا، ہم نے بھی اس پہ ویلاگ کیا تھا، اور پیغام یہ تھا کہ پاکستان کے ساتھ ہم بالکل کھڑے ہیں پرانے دوست کے طور پہ، ہم CPEC میں بھی آپ کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ اپنا گھر کے معاملات کو درست کر لیں، یعنی آپس میں اتفاق رائے، سیاسی اتفاق رائے کی انہوں نے بات کی، اور یہ پہلی مرتبہ تھی کہ کسی چینی وزیر خارجہ نے اس طرح کھل کے اپنے ایک میزبان ملک میں اس طرح کا پیغام دیا۔ ایک چوتھا پیغام بھی ہے بلکہ پاکستان کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں، وہ تھا چیف جسٹس صاحب کا۔ چیف جسٹس امرتا بندیال نے اتوار کے روز ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئین پر عمل درآمد کسی کی چوائس یعنی مرضی نہیں ہے، بلکہ ایک ذمہ داری فریضہ ہے۔ آئین کا تحفظ سپریم کورٹ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو جناب اس 4 پیغامات کو سامنے اگر رکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ معیشت کے حوالے سے جو بھی دعوے ہو رہے ہیں، اعداد و شمار، یہ ساری باتیں بے معنی ہو کے رہ جاتی ہیں، یعنی اس لیے کہ اگر
جب تک آئین کا احترام نہ ہو، عوام کے بنیادی حقوق جس میں صحت، تعلیم، پینے کا صاف پانی، اس پہ بھی ہم اپنے جیب سے پیسے خرچ کر کے باہر سے پانی خریدتے ہیں، وہ اگر میسر نہ ہو، چادر اور چار دیواری کا تحفظ، اس کا احترام باقی نہ رہے، جو آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا جو کچھ احتجاج کرنے والی خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے، تو پھر اس ملک میں محض اپنی شکست کے خوف سے آپ نے جس انداز میں آئین سے انحراف کیا، جس انداز میں شکست کے خوف سے ہر ممکن طریقہ اختیار کیا، تاخیری حربہ اختیار کیا کہ الیکشن نہ ہو، تو جناب یہ تمام باتیں پاکستان سے باہر بھی جا رہی ہیں، تمام لوگ اس کا نوٹس بھی لے رہے ہیں، چاہے ہیومن رائٹس واچ ہے، چاہے ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، چاہے یورپی ممالک ہیں، امریکہ کے اندر بھی اب سینیٹرز نے، کانگریس مین نے بولنا شروع کر دیا ہے، چین بھی اس چیز کو دیکھ رہا ہے کہ انہوں نے $30 ارب تک تو پاکستان کو قرضے دے دیے، ابھی بھی پاکستان نے صرف گردشی قرضوں کی مد میں کوئی 450 ارب روپے دینے ہیں چین کو، جس میں سے فوری طور پہ ادائیگی جو ہے وہ 250 ارب روپے کی ہونی ہے گردشی قرضے کے چکر میں، لیکن اس کے باوجود چین تعاون کے لیے تیار ہے اگر پاکستان کے ہماری سول ملٹری اشرافیہ سدھر جائے۔ کیا سول ملٹری اشرافیہ کو اس امر کا احساس ہے کہ اس ملک میں آئین کی حکمرانی، تحفظ سے حقوق انسانی کے حوالے سے ہر ایک قدم پر ہر ایک کی نظر ہے، اور اس سے پاکستان کی پورے نظام کی ساکھ مسلسل گرتی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے بھارتی وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر نے ہمیں ایک بہت بڑا تانا بھی دیا کہ پاکستان کی ساکھ، کریڈیبلٹی تو اس کی کرنسی یعنی روپے کی قدر سے بھی زیادہ تیزی سے گر رہی ہے۔ تو جناب، اگر آج بھی آپ کو احساس نہ ہوا کہ جو کچھ یہاں پہ غلط کام، خلاف آئین، خلاف قانون ہو رہے ہیں، اس کا دنیا بھر میں نوٹس لیا جا رہا ہے، اور تمام دوست ممالک کی خواہش ہے کہ یہاں پہ قانون کی حکمرانی، عوام کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، اس وقت تک بڑا مشکل ہوگا پاکستان کے لیے مزید امداد حاصل کرنا۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی اگر جاگ جائے تو پاکستان کے عوام کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی بھلا ہو سکتا ہے۔